سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے پاس سعودی اقامہ ہے تو آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ اس کی اصل خبر اور خبر کے اندر کی خبر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بیوی روٹ کر چلی گئی تو ایک باپ نے بچوں کے ساتھ کیا کیا، میں وہ خبر سناؤں گا۔ تو بنگلہ دیش مسجد میں رقص کرنے پر سوشل میڈیا اسٹار کس طرح گرفتار کر لیا گیا، اور مہاراشٹرا میں محرم کی گائیڈ لائن میں قتل کی رات کہا گیا یوم شہادت کو یا یوم عاشورہ کو، تو مچا ہنگامہ۔ وہیں پر وزیر اعلیٰ کیشو پرساد جو اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی ڈگری اصلی ہے یا نقلی ہے، اور میں آپ کو آج سناؤں گا۔ ترکی کا ایک اور کارنامہ، دفاعی سسٹم میں فضائی ڈرون کے بعد اب بحری ڈرون بھی سرخیوں میں آ گئی ہے ترکی کی۔ میانمار میں گزشتہ ایک ماہ میں کتنی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں سارے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت ایک خبر بہت زیادہ سرخیوں میں ہے جس پر تبصرے چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر سعودی عرب میں ہیں اور آپ کے پاس وہاں کا اقامہ ہے تو آپ وہاں پر جائیداد خرید سکتے ہیں۔ ایک نئی اجازت آئی ہے۔ سعودی حکومت نے اصلاحات کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے سعودی اقامہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو مملکت میں جائیداد خریدنے کی اجازت دی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے جائیداد خریدنے کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں، جس کے مطابق جائیداد خریدنے کے لیے اقامہ درست اور تجدید شدہ ہونا ضروری ہے۔ سعودی اعلامیہ کے مطابق جائیداد کی معلومات سرکاری دستاویزات کی کاپی کے ساتھ دینی ہوگی۔ جائیداد خریدنے والے کے نام دوسری جائیداد نہیں ہونی چاہیے۔ سعودی حکومت نے کہا کہ جائیداد مکہ یا مدینہ میں نہیں خریدی جا سکتی۔ غیر ملکی افراد صرف رہائشی مقصد کے لیے جائیداد خرید سکتے ہیں۔ دوسری جانب ابشر اکاؤنٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو ایک عدد غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت رکھنے کا اختیار ہے۔ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے وہ غیر منقولہ جائیداد خریدنے کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں، جس کا جائزہ لینے کے بعد انہیں منظوری دی جائے۔ تو ناظرین گرامی، انتظامیہ کا ماننا یہ بھی ہے کہ اس کے لیے غیر ملکی کا نافذ العمل اقامہ ضروری ہے۔ اقامے کی مدت ختم ہو تو درخواست قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین، ایک لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ جو اقامہ رکھتے ہیں یا اس طرح کی جو بہت مدتوں سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی جائیداد خرید، وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حال ہی میں فیصلہ کیوں لیا گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات پر تبصرہ کر چکا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب میں سب سے زیادہ یہاں کے حکمران جن اشاروں پر فیصلے لے رہے ہیں، وہ اشارے کہیں اور سے مل رہے ہیں، اور صاف الفاظوں میں کہا جائے تو اسرائیل سے مل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حال ہی میں اصلاحات کے نام پر جو کچھ تبدیلیاں ہوئی وہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ تو دراصل یہاں پر اس وقت اس طرح کا فیصلہ لینا، بعض تنقید نگاروں نے، تبصرہ نگاروں نے اس فیصلے کے بعد واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کو اس وقت جو ہے پوری طرح سے کھلی چھوٹ دینے کے مترادف ہو جائے گا، اور سعودی عرب میں اپنے جھنڈے گاڑنے اور اپنے جو ہے اقامہ کے ذریعے سے جائیداد خریدنے کی اجازت کے لیے اس طرح کی جو اس وقت غیر ملکیوں کو جائیداد خریدنے کی جو ہے اجازت دی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ دیگر غیر ملکیوں کے لیے نہیں، بلکہ ایک مخصوص قوم کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہے، اور یہ دجالی ایک نظام ہے جو پوری طرح سے اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جس کا پھیلنا ہے اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے تمام سعودی عرب کے حالیہ فیصلے۔ یہ کہتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا میں اس طرح کے تبصرے کیے ہیں، اور سابقہ طور پر جتنے بھی اسرائیل کو خوش کرنے والے جو اس وقت بہت سارے الگ الگ فیصلے دیکھے گئے ہیں مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کی جانب سے، اسی کی طرف یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، اشارہ ہو سکتا ہے، اور انہی کے اشارے پہ اس طرح جو جائیداد خریدنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس طرح کہا جا سکتا ہے کہہ کر کے اس فیصلے پر اس وقت جو ہے تنقید بھی کی جا رہی ہے، اس طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں کے حکمران اس طرح کے فیصلے اب جا کر کے کیوں لے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، میانمار میں فوجیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی
اور جس انداز میں قتل عام مچایا وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ میانمار میں فوجی بغاوت کے برخلاف مسلح گروہوں اور میانمار فوج کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والی جھڑپوں میں فوج کے کم از کم 740 کارکنان ہلاک کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ 1 فروری کی وہ بغاوت کے بعد فوجی انتظامیہ کو تسلیم نہ کرنے والے منتخب 16 اراکین پارلیمان کی جانب سے اپریل میں قائم کردہ سول حکومت کے نام سے منسوب کردہ قومی اتحاد حکومت نے سماجی رابطوں کے پیج پر گزشتہ ماہ ملک گیر فوج اور بغاوت کی مخالفت کرنے والے گروہوں کے مابین جھڑپوں کا ذکر کیا ہے۔ NUG کے دعووں میں مطابق ماہ جولائی میں ہونے والے 355 تصادم میں میانمار فوج کے کم از کم 740 کارکنان ہلاک کر دیے گئے۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان تصادم میں میانمار فوج کے حملوں کے نتیجے میں تقریباً 200 شہری بھی ہلاک ہوئے اور 47 زخمی ہوئے۔ ان دعووں کے برخلاف فوج نے کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے جن لوگوں نے مسلمانوں پر اس وقت ظلم و تشدد برپا کیا تھا وہی عوام وہی فوج ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی جانب سے قسم کا انتظام دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، طالبان اس وقت کابل سے صرف 200 کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ جی ہاں، طالبان نے افغانستان کے اہم شہر پلخمری کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا اور طالبان دارالحکومت کابل سے تقریباً 200 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق طالبان نے دارالحکومت کابل سے 140 میل دور شمال میں اہم افغان شہر پلخمری پر قبضہ تو کر لیا، جس سے طالبان کو دارالحکومت کابل کو شمال اور مغرب سے ملانے والی اہم گزرگاہ کا کنٹرول مل گیا ہے۔ خبر کے مطابق طالبان 5 روز کے دوران 9 صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کر چکے ہیں۔ صوبے فارا، بدخشاں، بغلان، نمروز، جوزجان، قندوز، سرائے پل، تخار اور سمنگان پر طالبان کا اس وقت قبضہ ہے۔ اس سے قبل ایبک، قندوز، تالقان، شبرغان اور سرنج بھی طالبان کے زیر قبضہ آ چکے ہیں، جبکہ طالبان صوبے بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ طالبان نے صوبے بلخ کے اطراف 4 صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور بلخ کے دارالحکومت مزار شریف پر بھی حملے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لڑائی میں تیزی آنے پر افغان شہریوں کی بڑی تعداد دارالحکومت کابل آمد کا رخ کر رہی ہے، جبکہ کئی علاقوں میں شہری گھروں میں محصور ہیں۔ ادھر یورپی یونین عہدیدار کا ماننا ہے کہ طالبان افغانستان کے 65% علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، طالبان کی یہ بڑھتی ہوئی پیش قدمی دیکھ کر کے پوری طرح سے واضح ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی ہفتوں میں پورے افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد طالبان کو کس انداز میں پوری دنیا دیکھتی ہے اور طالبان کس انداز میں یہاں پر حکومت کرنے کے لیے اپنی شرائط، اپنے قوانین اور اپنا الگ ایجنڈا قائم کرتی ہے، اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، ترکی لگاتار دفاعی سسٹم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اور کامیابی کی جانب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس کی تفصیلات سنانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ترکی کا بحری ڈرون مشن۔ جی ہاں، مشن کے لیے تیار بھی ہو چکا ہے یہ بحری ڈرون۔ ترکی کی دفاعی صنعت نے جہاں مینڈائریل وہیکلز یعنی فضا میں اڑنے والے ڈرونز میں اپنا لوہا منوایا، وہیں ترکی ابھی انمینڈ سرفیس ویزلز یعنی بحری ڈرونز پر بھی بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترک کمپنی ایسلسان کی تیار کردہ البیٹراس یس انمینڈ سرفیس ویزل سطح سمندر پر مشن سر انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کو عنقریب ترک نیوی کی طرف سے آپریشنز میں استعمال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ترکی کی تیار کردہ ایک اور انمینڈ سرفیس ویزل اولاق KC ٹرائلز فروری میں سی وولف مشقوں کے دوران منعقد کیے گئے تھے۔ ایسلسان کے البیٹراس یس انمینڈ سرفیس ویزل کی لمبائی 23 فٹ اور اسپیڈ 40 ناٹس ہے اور اس ویزل کی رینج 200 ناٹیکل مائلز ہے۔ اس پر مناسب پیلوڈ کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان ویزل کے بارے میں ترک کمپنیوں کا دعویٰ ہے کہ ان سے نگرانی، کامبیٹ اور ریکونس جیسے مشنز سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ترک کمپنیوں نے ان ویسلز میں مقامی مواصلاتی نظام کے علاوہ گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم بھی متعارف کروا رکھا ہے۔ ان ویزلز کو ترکی اپنے مخصوص اکنامک ڈرونز کی سیکیورٹی میں استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ البیٹراس بطخ کی فیملی سے تعلق رکھنے والے سمندری پرندے کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح فضائی ڈرونز کے بعد اب بحری ڈرون کے مشن کے لیے تیار رہنے پر ترکی کی اس ڈرونز کو لے کر کے اس پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے اور دفاعی سسٹم میں ترکی جس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کے اس وقت یورپی ممالک جہاں ایک طرف پذیرائی اور الگ انداز میں دیکھا جا رہا ہے، وہیں یورپی یونین میں ترکی مضبوط سے مضبوط تر ملک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور یہ ہے کہ ظالم باپ نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ جو کیا، روٹ کر چلے جانے کی وجہ سے اس کی بھی وہ حیرت ناک ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے ممبئی کرار پولیس نے ایک ایسے باپ کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنی نابالغ بیٹی کو پھانسی دے کر اور زندہ بیٹی کی تصویر نکال کر بیوی کو بھیج دی۔ بیوی کو بتایا کہ بیٹا مر گیا اور بیٹی نے پھانسی لگا لی، اب ممبئی آ جاؤ۔
दरअसल वाक़े की इत्तला मिलने पर करार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बेटी और बेटे को तहवील में ले लिया और नशे के आदी बाप को दफात के तहत बच्चों को कत्ल करने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। करार थाने की हदूद में रहने वाले सचित गौड़, जिसकी उम्र 33 साल है, उसने करार पुलिस को बताया कि उसका भाई मंशियात का आदी था। नशा करने के बाद वो अपनी बीवी बच्चों को मारा करता था। बता दें कि 2 साल पहले बीवी मुंबई छोड़कर बच्चों के साथ गांव चली गई थी और उसकी इन बातों की वजह से मुंबई नहीं आना चाहती थी। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि कुछ दिन पहले वो अपनी 13 साल बेटी और 8 साल बेटे को गांव से मुंबई लाया, यहां तक कि बच्चों को नशे की हालत में पीटता भी था। गांव से अपनी बीवी को बुलाने के लिए उसने अपने 8 साल बेटे को शनिचर की सुबह ज़मीन पर सोने के लिए रखा, उस पर सफ़ेद कपड़ा डाल रखकर हार पहनाया, अगरबत्ती जलाकर जिंदा आरती की तस्वीर निकाल ली और बेटी ने बाप को यह कहते हुए चीखना शुरू कर दिया कि अब्बा अभी मुझे मरना नहीं है, मुझे जाने दें। जब पड़ोसियों ने बेटी की आवाज़ सुनी तो बेटी पंखे से लटकी हुई रो रही थी। हिम्मत करते हुए पड़ोसियों ने अंदर दाखिल होकर बेरहम बाप को हटाया और बेटी को नीचे उतारा। इस वाक़े के बारे में मालूमात मिलने पर करार थाने के सीनियर पुलिस अफसर प्रकाश वेल और पीआई पटाले के साथ खुद पुलिस सब इंस्पेक्टर गायकवाड़ भी मौके पर पहुंचे और सूरत हाल को देखते हुए फरार होने वाले पहले वालिद को हिरासत में ले लिया और उससे पूछगछ की है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं, घरेलू झगड़े किस तरह जो है एक वालिद को जालिम बनने पर मजबूर करते हैं और जो है बीवी को घर बुलाने के लिए जिस अंदाज से उसने जो है जिंदा बेटे की अर्थी निकाली, बेटी को जो है पंखे से लटका कर तस्वीर निकाल करके भेजा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश में मस्जिद में रक्स करने की वजह से एक शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में पुलिस ने बताया कि दारुल हुकूमत ढाका के मशरक़ी इलाके कोमेला के एक मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी साथी खातून के साथ रक्स करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान को मस्जिद में रक्स करने, उसका वीडियो बनाने, अदाकारी करने और फिर उसे सोशल मीडिया पर नश्र करने जैसे इल्ज़ाम सामने है। कौन ने बताया कि बांग्लादेश में सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियत यासीन को देवीद्वार के पास उनके घर से गिरफ्तार किया, जिन पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू करने का इल्ज़ाम है। उनके खिलाफ अभी बाज़ाब्ता मुकदमा दायर करने से पहले हिरासत में रखा गया है और अगर अदालत ने उन्हें उसका कसूरवार पाया तो उन्हें 5 बरस तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है। पुलिस हुकाम का मानना है कि मस्जिद की सीढ़ियों पर रक्स करने में मज़कूरा नौजवान के साथ ये खातून भी शामिल थी और दोनों ने मिलकर वो वीडियो बनाया था। पुलिस का मानना है कि खातून की गिरफ्तारी के लिए अभी उन्हें तलाश किया जा रहा है। बांग्लादेश की हुकूमत ने हाल ही में जो 50 नई मसाजिद तामीर की हैं, उन्हीं में से एक मस्जिद में तकरीबन 1 माह कबल फुटेज शूट किया गया था और फिर उसे वीडियो शेयरिंग वेबसाइट लीकी पर शायर किया गया। हुकाम के मुताबिक इससे पहले कि इस वीडियो को वेबसाइट से हटाया जा सकता है, तकरीबन 1 मिलियन अफराद ने उसे देखा है। गुज़िश्ता बरस मुल्क के 2 हिंदू अफराद को एक ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 7 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई थी जो हुक्काम की नज़र में कलम की शान में तौहीन के मुतरादिफ थी। तो नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में मुहर्रम की गाइडलाइन में एक अलग ही अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, यानी यौम आशूरा या शहादत के दिन के लिए कत्ल की रात का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ की शिया बरादरी यहाँ की इंतज़ामिया से बहुत सख्त नाराज़ नज़र आ रही है। रियासती हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम पर गाइडलाइन पर तनाज़े के बाद उसमें मुतनाज़ और काबिल एतराज़ लफ्ज़ यौम आशूरा यानी कत्ल की रात हज़्फ़ कर दिया है और उसकी जगह शहादत की रात तहरीर किया गया। नया सर्कुलर जारी करके हुकूमत ने फौरी तौर पर अपनी गलती को दुरुस्त भी किया है ताकि तनाज़ा बहुत ज़्यादा ना बढ़े। शिया उलमा और अमायदीन शहर और मुसलमानों की नाराज़गी के बाद इस सर्कुलर में तब्दीली की गई है। 9वीं की रात को शहादत की रात के बजाय कत्ल की रात ज़ब्त तहरीर लाने की वजह से महाराष्ट्र हुकूमत के महकमे वजारत की मजम्मत की गई थी। इसके साथ ही इसमें दुरुस्तगी और नया सर्कुलर जारी करने का मुतालबा किया गया था। इसके बाद ही वज़ारत दाखिला ने सर्कुलर से कत्ल की रात को निकाल कर शहादत की रात किया है। तो नाज़रीन गिरामी, मुहर्रम के लेकर के यूपी में भी यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जो सर्कुलर जारी हुआ वो जहाँ तनाज़े का सबब बना, वहीं पर मुंबई में भी इस तरह की सर्कुलर, इस तरह की नोटिस में लफ्ज़ यौम आशूरा को कत्ल की रात का इस्तेमाल करने से जो है शिया बरादरी के जज्बात को ठेस पहुँचाए जाने की खबरें सामने आई हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के लीडरान में डिग्रियां अक्सर नकली होने की खबरें सामने आती रहती हैं और यह मामला अदालत तक भी जाता है। इसमें बड़े बड़े लीडरान शामिल हैं, बल्कि यहाँ के पीएम तक को जो है उनके डिग्री पर एतराज़ किया जाता है और भी बहुत सारे लीडरान हैं बीजेपी से वाबस्ता जिनकी डिग्रियाँ जो है वो फ़र्ज़ी मानी जाती हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला और बीजेपी लीडर केशव प्रसाद मौर्य की मुबैना फर्जी डिग्री से मुतालिक मामले में आज इलाहाबाद की ACJM 17 अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। अदालत की जानिब से फैसला आज शाम के तकरीबन 4 बजे सुनाए जाने की खबरें हैं। गुज़िश्ता 6 अगस्त को इस मामले में अदालत ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था।
نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ پر الزام ہے کہ انہوں نے فرضی ڈگری کا استعمال کرتے ہوئے 5 مختلف انتخابات لڑے۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے فرضی ڈگری کی بنیاد پر ہی پیٹرول پمپ بھی حاصل کر لیا۔ جس عرضی پر سماعت کی جا رہی ہے اسے RTI ایکٹیوسٹ اور BJP کے سینئر لیڈر دیواکر ترپاٹھی کی جانب سے داخل کیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے اس پر فیصلہ کیا آتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،